actor Imran Khan, currently residing in less than luxurious accommodations, which is a jail cell, has set his sights on Oxford's coveted leadership role. It seems Khan's time in jail has given him ample opportunity to reflect on life's possibilities. گارڈین اخبار ہے UK کا جو کیا لکھتا ہے ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز صاحب کے بارے میں کہ ان کی جو سٹوریز ہیں وہ فیک ہیں، اور 2016 اور 2017 میں اور 2018 میں ڈیلی میل جو ہے وہ فیک سٹوریز، پلانٹڈ سٹوریز کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا UK گورنمنٹ کی طرف سے۔ ایک باؤنسر کو وہاں جانا ٹوپی پہن کے، یا کسی اور کو، یا میاں صاحب کے چوکیدار کو وہاں جانا اور ان کا پٹیشن دینا، یا کسی اور گلو بٹ کا دینا، میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہماری فیور میں جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ عنوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ۔ پاکستانیوں، آج بہت ہی اہم نیوز کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ تمام واقعات، تمام معاملات جو آج کے دن تک جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکے۔ سب سے پہلے حصے میں بتانا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے ان تمام روپوش رہنماؤں کو جو ہے وہ ایک پیغام جاری کیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ان تمام مفادی ٹولوں کو، ان تمام جو ہے وہ برساتی مینڈکوں کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے، جو کہ تحریک انصاف میں واپس آنے کا خواب دیکھ رہے تھے، جن میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں علی زیدی صاحب ہیں، جن میں جناب عمران اسماعیل صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب کا بھی ابھی ایک حالیہ بیان جاری ہوا ہے، فواد چودھری صاحب آپ کو جناب بہت کریز سے باہر نکل کر بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب کو جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آکسفورڈ کا جو معاملہ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کا جو معاملہ ہے، وہ کس طرح سے نون لیگ کے لیے درد سر بن گیا ہے، اور مقتدر حلقے جو ہے وہ کس طرح سے اس تمام معاملے سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن گیا تو ان کی کس طرح سے جگ ہسائی ہوگی۔ تو جناب بڑھتے ہیں اپنے سب سے پہلے معاملے کی طرف۔ عمران خان صاحب جب آج دوران سماعت ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ان تمام رہنماؤں کا، جن میں بہت بڑے بڑے نام تھے، جن میں کچھ سابق گورنر تھے، جن کو کسی کو وزیر مواصلات لگایا گیا تھا، جن کو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ کابینہ کی بڑے بڑے نام تھے، سیٹیں دی گئی تھیں، وزارتیں دی گئی تھیں۔ ان سب کو جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے ایک آئینہ دکھا دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میں یہاں گولی تو کھا سکتا ہوں مگر تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو میں نے بچوں کی طرح پالا ہے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ آخری دم تک رہوں گا، یہ میری آخری پارٹی ہے، ان سب لوگوں نے جس طرح سے کڑے وقت میں بھاگنا جو ہے وہ ضروری سمجھا، مفرور بن گئے وہ لوگ، اور انہوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ ان کو جو ہے عمران خان نے ایک نئی پالیسی کے تحت، ایک واضح پالیسی کے تحت آج انہوں نے ان کو بہت بڑا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کا داخلہ بالکل بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، ان کو دوبارہ سے جو ہے وہاں پر نہیں اپنایا جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہی سارے بڑے نام ہیں جو کہ پچھلی کابینہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہوئے نظر آتے تھے، یہ سارے مفاد پرست تھے، ان کو صرف اپنی وزارتیں چاہیے تھیں، اور جناب جیسے ہی برا وقت آیا ویسے ہی کسی اور کے سنگ ہو لیے، اور ایک چھتر کی مار پر جناب انہوں نے پریس کانفرنسز کر ڈالی۔ تو آج جو ہے ان لوگوں کو بہت اچھا جواب مل چکا ہوگا۔ اور دوسری طرف جناب پاکستان تحریک انصاف کے ان نظریاتی کارکنوں کا اور ان کے نظریاتی لیڈروں کا جو کہ اب تک پارٹی کے ساتھ ہیں، جنہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی، جن میں شہباز گل ہیں، جن میں جناب جو ہے وہ نام لینا چاہوں گی اون عباس بپی ہیں شاید، جن میں جناب اس وقت شہباز گل ہیں، جن میں جناب مراد سعید ہیں، جن میں حماد اظہر ہیں، جن میں اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ شاید میں بھول رہی ہوں، یاسمین راشد ہیں اب تک جو پابند سلاسل ہیں، محمود رشید ہیں جو اب تک پابند سلاسل ہیں، عمر سرفراز چیمہ، اگر وفاداری کی کوئی مثال دیکھنی ہے تو عمر سرفراز چیمہ کو دیکھیے آپ، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ عباد فاروق، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ بہت بڑے بڑے ایسے نام ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وفاداری کا تعلق جو ہے وہ عہدے سے یا مفاد سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے نظریات سے ہوتا ہے۔ آج جناب تحریک انصاف کے کارکنان بہت خوش ہوں گے، اور مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ آخرکار عمران خان صاحب نے اپنی
اس جو ایک جنگ ہے جو کہ وہ اب تک لڑ رہے ہیں, جو کہ وہ ایک فسطائیت کے اور بربریت کے دور سے گزر رہے ہیں, انہوں نے اس میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر اس بات کا تجزیہ ضرور کیا ہے, ایویلیوشن خود ضرور کی ہے کہ آگے مجھے کیسے چلنا ہے, مجھے اپنی پارٹی میں کن کن لوگوں کو جو ہے وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ میری پارٹی کا حصہ بن کر رہے ہیں. تو آج ایک بڑی واضح پالیسی دے دی گئی ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, اور اس سے جو ہے تحریک انصاف کی سیاست کا جو ہے ایک نیا رخ سامنے آئے گا, ایک اس میں ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی ہوئی نظر آئے گی, اور جناب اس کا مومنٹم بھی آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ تحریک انصاف جو ہے یہ ایسی جماعت ہے جس میں اگر کوئی ان کا اپنا لیڈر, ان کا کوئی اپنا جو امیدوار ہے, ان کا کوئی اپنا سیاسی رہنما جو ہے وہ آؤٹ آف کریز جاتا ہے یا آؤٹ آف لائن جاتا ہے, تو یہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ بمبوڑ دیتے ہیں اس کو بھی. اور آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو ایک نیا نظریہ تھما دیا ہے, ایک نئی پالیسی تھما دی ہے. دوسرے جس اہم نقطے پر میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کا معاملہ. نون لیگ اور مقتدر حلقوں جو ہیں وہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی, اور ان کو یہ خواب جو ہے یہ ڈرا رہا ہے کہ اگر جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص اگر آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے کا چانسلر مقرر ہو گیا تو ان کے ان مقدمات کے, ان کے ان الزامات کی کیا جو ہے کریڈیبلٹی رہے گی. کریڈیبل تو ویسے یہ پہلے ہی نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں, پوری دنیا میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ جیفری سیکس جو کہ ماہر معاشیات ہیں اور امریکی ماہر معاشیات ہیں, ان کا اگر آپ بیان سنیے, حالیہ بیان, جس طرح سے انہوں نے اپنے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ کس طرح سے امریکی ہاتھ ملوث رہا ہے عمران خان کی اس حکومت کو گرانے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کو جو ہے وہ اقتدار تھما دیا جن کے پاس اکثریتی ووٹ تھا ہی نہیں, بلکہ کیا کہیں ان کے پاس تو ضمانت ضبط ہونے والا بھی ووٹ نہیں تھا. جس طرح سے ان کو جتایا گیا وہ سب جانتے ہیں. تو جناب اگر آپ اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں تو پھر نکلیے باہر, کریز سے باہر آئیے, وہاں بیٹھ کر کھیلیے, پتہ تو چلے کون کتنے پانی میں ہے. آج وہی مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ جب ڈیلی میل کا کوئی آرٹیکل عمران خان صاحب کے بارے میں چھپتا تھا تو کہتی تھی اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آج اسی ڈیلی میل کے آرٹیکل کا حوالہ دے دے کر جو ہے وہ چنگارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہاں پر بیان بیازیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جناب انہوں نے اپنے کچھ کرتاؤں دھرتاؤں سے جو ہے وہ کچھ ای میلز جو ہیں وہ بھی پوسٹ کروائی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ہے وہ ایڈمن کو, تاکہ جو ہے وہ ان کی جو چانسلرشپ کی جو ایک جو نام ان کا منتخب کیا گیا تھا ایک امیدوار کے طور پہ عمران خان صاحب کا, ان کو بھی جو ہے وہ کینسلیشن کی طرف لے جایا جا سکے. لیکن جناب بات جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف جناب ہمارے پیارے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کو کینیڈا میں جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, پرائم as a prime part or prime example of the most corrupted prime minister of Pakistan. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا پٹواریوں کے لیے. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آخرکار آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو چانسلرشپ کا جو کانٹیسٹ ہے اس میں سے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کروانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ضرور ہوگا. لیکن یہ جتنا بھی کر لیں آخرکار ہونا تو وہی ہے جو تدبیر میرے رب نے سوچی ہوئی ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, وہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے.